بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، وہی سٹوری جو ہاٹیسٹ سٹوری ہے، وہی سٹوری جو چھا گئی ہے اس وقت ٹوین سٹی کے شہر اقتدار کے ماحول پر، جو ٹوین سٹیز میں اس طرح کی یہ سٹوری جو گردش کر رہی ہے، جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، کچھ بہت ہی خوفناک اور خطرناک قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ میں نے وہی سٹوری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ سٹوری آپ نے سن لی ہوگی، وہ آج کی نہیں، وہ کافی عرصے کا ایک گروپ بن رہا ہے، جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، جہانگیر ترین گروپ۔ اس گروپ نے حلف اٹھا لیا ہے، اس گروپ نے پارلیمانی لیڈرز مقرر کر دیے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ وہ گروپ کیا کرنے جا رہا ہے، پھر کپتان کیا کرنے جا رہے ہیں جناب؟ سنا ہے کپتان کچھ خطرناک حرکت کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، اب وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک اور بات ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ شہر اقتدار میں نیشنل گورنمنٹ کی بھی افواہیں، ایسا کیوں ہے کہ شہر اقتدار میں اسمبلیاں ٹوٹ جانے کی بھی افواہیں، ایسا کیوں ہے کہ شہر اقتدار میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں، بلکہ زوروں پر ہے، بلکہ افواہوں کا راج ہے کہ لوگ میسج کر رہے ہیں کہ جمعے تک کیا اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ سر یہ بتائیں اس خبر میں کیا صداقت؟ یہ سب کچھ جناب آج تجزیہ کریں گے۔ سٹوری تو آپ نے سن لی نا، سٹوری تو آپ نے دیکھ لی ہوگی، نیوز میں بھی گرم سرگرم۔ یہ ہوتا ہے مقافات عمل، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں نا، اس کو باقی تجزیہ کار میرے لیے محترم ہیں، تجزیہ نگار، اینکرز، یوٹیوبر، سب بڑے ایک اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن ان سارے انداز کے ساتھ ساتھ، ان سارے اندازوں کے ساتھ ساتھ میں ایک پہلو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کیا وہ مقافات عمل ہے جو چیزیں شروع ہوئی تھی نا آج سے 2-3 سال 4 سال پہلے، اور جس طریقے سے نون کی حکومت کو، نون لیگ کی حکومت کو گھیرا گیا تھا، جس طریقے سے سارا کچھ صورتحال ہوئی تھی، وہ چیزیں کیسے تاریخ اپنے آپ کو کیسے ریپیٹ کر رہی ہے، کیسے دوہرا رہی ہے۔ ہسٹری یہی ریپیٹ کرتی ہوتی ہے نا، تاریخ ایسے ہی۔ اسی چیز کا نام تو مقافات عمل ہے۔ جی ہاں، اسی کو تو مقافات عمل کہتے ہیں، نظریے والے، عقیدے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسی چیز کا نام ہوتا ہے مقافات عمل۔ جناب بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، صبر ہم تمہارا علاج کرنا جانتے ہیں۔ یہ وہی صورتحال ہو گئی ہے کچھ نہ کچھ۔ میں بتاؤں گا کہ یہ ہو تو گیا، پہلے چلیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ جہانگیر ترین صاحب کیا جو ہے نا گروپ کی ان کی میٹنگ ہوئی، کل عشائیہ ہوا ان کی اپنی رہائش گاہ پر، لاہور ماڈل ٹاؤن کی رہائش گاہ پر، وہی 30+ ارکان آئے۔ اب سنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی کوئی اس طرح کا گروپ بن رہا ہے اور ان کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے ساتھ رابطے میں ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اب اس گروپ میں کیا ہوا؟ اس گروپ نے کل باقاعدہ آفیشیلی گروپ کی شکل اختیار کر لی، ٹھیک؟ یوں سمجھ لیں کہ فارورڈ بلاک بن گیا، یوں سمجھ جہانگیر ترین گروپ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اچھا، یہ پریشر گروپ اس کو کہہ لیں، اس کو فارورڈ بلاک کہہ لیں، یہاں تک کہ راجہ ریاض صاحب کو جناب قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بنایا گیا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں سعید اکبر نعمانی صاحب کو، جن کا تعلق بھکر سے ہے، سعید اکبر نعمانی صاحب کو، ان کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بنایا گیا ہے۔ تو جناب یہ آپ اندازہ تو کیجئے، ہاں، پی ٹی آئی کے اندر ہی الگ گروپ اور پارلیمانی الگ الگ پارلیمانی رہنما بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آج وہ خبریں آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بھی 5 ایم این ایز، راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ 5 ایم این ایز ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ابھی تک ان کا نام نہیں بتایا، کہتے ہیں کہ نام وقت آنے پر بتا دیا جائے گا۔ کچھ نام مجھے معلوم ہیں، وہ میں نے اپنے طریقے سے پتہ کیے ہیں، لیکن نہیں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب خود بتائیں گے تو تب بتاؤں گا نا، ایسا تو پھر اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم نام بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جناب یہ نہیں ہے، حالانکہ آف دا ریکارڈ اب وہی لوگ ہمیں بتا چکے ہوتے ہیں کہ یہی نام ہے۔ خیر، انہوں نے جس وجہ سے، اچھا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں
ابھی گروپ بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. یہ بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ہمیں ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت پڑے گی تو وہ بھی بن جائے گا. وہ آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ گروپ بنا ہوا ہے, اس کی ضرورت ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لیاقت خٹک صاحب کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں, کو 20-25, ان کا آلریڈی گروپ ہے. تو بہت ساری چیزیں بکھرنے کو تیار ہیں, بہت سارے بچھڑنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی میں ان کو کیوں ضرورت ہے بھائی؟ قومی اسمبلی میں ان کو ضرورت ہے کہ بجٹ پاس ہونا ہے, اور افواہیں گرم ہیں کہ بجٹ کا پاس ہونا بہت مشکل ہے, اور اگر بجٹ کا پاس نہیں ہوتا تو حکومت دھڑام سے گرتی ہے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں نے شہباز شریف, ان کو میسج کر دو کہ شہباز شریف کو نہیں جانے دوں گا. تو پھر اب بات تو پھر آپ کو پتہ, اب آگے آپ ماشاءاللہ بہت باشعور بھی ہیں, اب میری زبان سے ہر ایک چیز اس طریقے سے نہ نکلوائیں نا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جو ان کو کہہ دیں کہ خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نہیں جانے دیں گے. کل میرے دوست ہیں, میرے کلاس فیلو بھی ہیں, فیصل کریم کنڈی صاحب, ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے وہ ڈیپٹی اسپیکر, سابق ڈیپٹی اسپیکر بھی رہے اور آج کل بہت ہی ایکٹیو ہیں جناب. تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شہباز شریف صاحب نکل جائیں گے. وہ انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو لانے کا فیصلہ کیا تھا نا, انہی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے باہر جانا ہے. اب خان صاحب روکنا ہے تو روک لو, روک سکو تو روک لو. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ بہت ساری اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی کل میں نے کہا کہ سلو ہو گئی ہے کنٹرول ٹاور میں اور نون لیگ میں, اور کل کی ویڈیو میں نے بتایا, بلکہ جو ابھی کل رات کی ویڈیو میں, کہ ابھی جو ہے نا مطلب یہ سلو ہو گئی ہے, اور اس سلو سے بہت پریشانی بھی ہے. اب بہت ساری افواہیں گرم ہیں جناب کے شہر اقتدار میں بھی, ٹوئن سٹیز میں بھی, کہ کیا اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں, کیا ایسا ہوا کہ بجٹ کی رکاوٹ. اب دیکھیں نا, جہانگیر ترین صاحب کا گروپ کہتا ہے کہ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ خان صاحب لٹکانا چاہ رہے تھے اس میٹر کو, جہانگیر ترین کے معاملے کو لٹکانا چاہ رہے تھے کہ جی بجٹ تک لٹکاؤ, ان سے بجٹ تک سپورٹ حاصل کرو اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کرو. کیونکہ خان صاحب تو بہت ہی ناراض ہیں نا, وہ تو ان کو پتہ ہے اب وہ والی سلو ہونا, یا آپ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے دل اس طریقے سے جڑنا, وہ محال ہے, وہ ناممکن ہے. لوگ کہہ رہے ہیں وہ دوبارہ اس طرح کی سلو, اور یہ جب ایسے ہی رکھنے پڑ جائیں, جب ایسے ہی درانے پڑ جائیں, تو وہ اتنی آسانی سے جو ہے نا, وہ عام طور پہ کہتے ہیں انگلش میں کہ ہارٹ از اے چائنا ڈش, once it is broken can be mended but the crack remains there. ٹھیک ہے, کہ یہ جو دل ہے نا, دل یہ کبھی کبھی ہماری, آپ برداشت کر لیا کریں, ہماری جو ادب والی حص ہوتی ہے نا, یہ پولیٹیکل تجزیے کے دوران جاگ اٹھتی ہے اچانک. آپ یقین کیجئے میں نے رٹا نہیں لگایا ہوتا, یہ اچانک ہی جو ہے نا اسی طریقے سے. تو ہارٹ از اے چائنا ڈش, once it's broken down can be mended but the cracks remain there. یعنی کہ دل شیشے کی پلیٹ ہے, ایک دفعہ ٹوٹ جائے وہ شاید ہو سکتا ہے کسی ایلفی سے, کسی چیز سے جڑ تو جاتی ہے, لیکن دراڑ رہ جاتی ہے. شیشے کی دراڑ آپ ختم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, آپ باقی کسی بھی چیز کی دراڑ ختم کر سکتے ہیں, شیشے کی. تو اسی وجہ سے ہارٹ جو ہے نا وہ ایک شیشے کی پلیٹ ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہنے کا کہ وہ اس طریقے سے دراڑیں ختم نہیں ہوں گی. تو جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے تھے, اپنا وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو شک گزرا کہ جی بجٹ تک یہ ہمیں لٹکانا چاہتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم بلیک میل ہوں, ہم ان کو کیوں نہ بلیک میل کریں. یہ باتیں بہت ساری کام کی ہوتی ہیں نا جناب. اب خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں, خان صاحب کے بارے میں کہ جناب وہ تو اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کام سے روکا گیا, ان کو یہ نہ کرنے دیا گیا, ان کو بلیک میل کیا گیا, ان کو یہ کہتے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے, وہ 1 منٹ کے ڈیلے نہیں کریں گے. تو جناب اسی طرح کی افواہیں گرم ہیں, اور کچھ ذرائع سے بھی ہم نے بات کی. لیکن جو خطرناک بات, جو خطرناک ترین بات, جو خوفناک بات, وہ کون سی بات ہے؟ وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کچھ سوچ رہے ہیں. کچھ ذرائع بتا رہے تھے بھائی, ٹھیک ہو گیا نا, ہم بھی ذرائع سے بات کر رہے ہیں کہ کچھ سوچ رہے ہیں. چلیں میں کہتا ہوں مبینہ طور پہ سوچ رہے ہوں گے, بعدی نظر میں سوچ رہے ہوں گے. کہتے ہیں خان صاحب کو وہ مشورت, بہت سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب یہ حرکت نہ کرنا, یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, یہ بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب سوچ رہے ہیں
سوچ سے کیا مراد؟ کوئی کی سوچ کسی کی سامنے آتی ہوتی ہے، اس کا مطلب کسی سے ڈسکس کیا ہوگا نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک غیر سیاسی شخصیت کو پہلے ہٹا کے پھر اسمبلیاں توڑ دو۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ان کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ غیر سیاسی کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑے، بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، کنٹرول ٹاور کے سب سے بڑے شخصیت کو، سب سے بڑی شخصیت کو ہٹا کے خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں، کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو ہٹا کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ وزراء نے بھی یہ باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے، یہ الیکشن سے پہلے بھی، اور یہ جو سینٹ کا الیکشن تھا کہ میری ویڈیو کا یہ ٹائٹل بھی لگا تھا، آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں، اور صرف وزراء نے نہیں بلکہ کچھ مالشیا اور پالشیا چینلز کے جو کرتا دھرتا تھے نا، جو وہاں پہ کچھ بڑے تھے یا جو بھی انچارج تھے، وہ مالشیا اور پالشیا چینلز کے کرتا دھرتا یا انچارج بھی کہتے رہے کہ سینٹ الیکشن ہونے دو، ایک دفعہ فلاں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ جی یہ وہ بات ہوئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ، چلو بات یوں نظر میں کہ جی اس غیر سیاسی شخصیت کو اٹھا کے باہر پھینکو اور پھر اسمبلیاں توڑ دو، کیونکہ پھر اس کے بعد ان کو پتہ نہیں کہ پھر کچھ بھی معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے نا، پھر معاملات کو اس طرح سے تو نہیں ہوں گے نا۔ تو یہ حالات ہیں، یہ اللہ معاف کرے۔ اب میں کہتا ہوں پاکستان پر خداوند کریم اپنا خصوصی کرم نازل فرمائے، پاکستانی قوم پر خصوصی کرم نازل فرمائے۔ تو بس یہ صورتحال ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بجٹ بھی قریب ہے، بجٹ پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جہانگیر ترین گروپ نے فیصلہ کیا ہے کہ فرائیڈے کو یہ جو اجلاس پنجاب اسمبلی کا بھی آ رہا ہے فرائیڈے کو، اس پہ اپنا پاور شو کرنے کا جناب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور پاور شو کریں گے تو پھر آگے سے بھی کچھ گڑبڑ تو ہوگی ڈیفینیٹلی۔ آج سے ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے اپنے ہی زنگ اتارنے شروع کیے ہیں جناب، اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جو خان صاحب پر اعتماد نہیں کرتا ان کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھائی وہ بات ٹھیک ہے، اپنا شاہ صاحب آپ کے جذبات کی اپنی جگہ قدر ہے، آپ کے ایموشنز اپنی جگہ قابل قدر ہیں، لیکن سر پارٹی جو حکومت ہے وہ ٹوٹل 3-4 ووٹوں پہ کھڑی ہے، اور اگر 10 ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے تو بات تو وہی ہو گئی نا کہ یوں بنی ہیں رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔